پتھر کا شہزادہ اور بدبخت جادوگر نے ایک قدیم سلطنت ایلڈوریا میں بلند پہاڑوں اور وسیع زمرد کے جنگلوں کے درمیان واقع ایلڈوریا خوبصورتی اور رازوں کی جگہ تھی، جہاں دریا سنہری روشنی کی طرح چمکتے تھے اور جادو اور ایڈونچر کے افسانے ہر کونے میں پھیلے ہوئے تھے۔ پرنس فلیکس اپنے لوگوں کی محبت کے مستحق تھا، نہ صرف اس کی محبت بلکہ مہربانی کے لیے۔ دن پہاڑوں کی طرح مضبوط اور اکثر دور دراز سفر کرتا، ایڈونچر کی تلاش میں اپنی بادشاہت کی حفاظت کرتا اور ضرورت مندوں کے لیے انصاف یقینی بناتا تھا۔ آپ گزشتہ ہفتے سنا ہے کہ اس پورے گاؤں کو جنگ کے گروہ سے بچایا ہے۔ بہادر کوئی نہیں، آپ بہت مہربان انسان ہیں، اس نے یہ پیشکش کی، اور یہاں تک کہ درمیان سے غریب تھا۔ ایک دن سب سے بڑا بادشاہ ہو گیا جس نے کبھی دیکھا ہے۔ ایک دن اپنے سفر کے دوران فلیکس چمکدار جادوئی ٹھوکر پہاڑی پر ٹھوکر کھائی۔ دنیا عجیب انداز میں گھاؤں اور پھول چمک رہے تھے اور اس میں ایک عجیب جادوئی توانائی بھری ہوئی تھی۔ کیسا عجیب و غریب مقام ہے اور یہ جادوئی لگتا ہے، پھر بھی اس نے کچھ ایسا کیا جو ممنوع محسوس ہوتا تھا۔ اچانک ایک نرم اور خاموش توڑ دی گئی۔ فلیکس نے دیکھا کہ ایک نوجوان وسیع آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں نہیں ہونا چاہیے، اگر میری ماں تمہیں دیکھے تو غصے میں آ جائے گی۔ معاف کیجیے کہ میں ایلڈوریا کا شہزادہ فلیکس ہوں، مجھے معاف کرنا، لیکن آپ کون ہیں؟ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ میں اسی جگہ کی ہوں، مورگانا کی بیٹی۔ اس باغ کی جادوگر نے اس پر لعنت بھیجی گئی ہے، اس کی ناراضگی کا سامنا ہے اور ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے، ہم یہاں پھنس گئے ہیں، اس باغ میں ایک قیدی کی طرح ہم رہ رہے ہیں۔ جی، مورگانا نے مجھے یہاں جادو سے پایا۔ وہ سمجھتی ہے کہ ان دیواروں کی دنیا خطرناک ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں میں محفوظ رہوں گی، لیکن یہ کوئی زندگی نہیں ہے، آپ آزادی کی مستحق ہیں۔ اپنی مرضی کے خلاف یہاں رہنا آپ کو زیب نہیں دیتا ہے، اور سایوں میں یہی میں نے سیکھا ہے فلیکس۔ میں نے دنیا صرف دیواروں سے دیکھی ہوئی ہے، اور میری ماں یقینی بناتی ہے کہ میں اس سے ڈرتی ہوں۔ پھر اس لعنت کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، آپ اس کی زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مہربان اور نرم دل شخص ہیں، اور دل کو نہیں، شکریہ۔ مجھے یوں اس طرح مدد کی جائے، کوئی شخص نہیں ملا، لیکن میری ماں کا جادو بہت طاقتور ہے، مجھے ڈر ہے وہ کیا آپ کے ساتھ کرے گی، اسے پتہ چل جائے، پھر اسے پتہ چلنے دیتے ہیں، میں آپ کو خوف کی قید میں نہیں رکھوں گا، ہم ایک راستہ تلاش کریں گے۔ اس کی وارننگ کے باوجود فلیکس وہاں رک گیا۔ وہ ہر روز واپس آتا اور رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتا۔ انہوں نے آزادی اور امید کی کرن جاری رکھی۔ ایک دن مل کر ان دیواروں سے باہر چلیں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ میں تمہارے پر یقین کرتی ہوں، لیکن میری ماں کا جادو یہ کسی بھی قوت اور سب سے زیادہ طاقتور جادو ہے۔ لیکن مورگانا جلد ہی ان کی خفیہ ملاقاتوں کا پتہ چل گیا۔ غصے سے بھری ہوئی اس نے ایک شام اس کا سامنا کیا، تاریخ موجودگی کو بھر دیا۔ وہ آہستہ سے بڑھی۔ وہ بیوقوف شہزادہ، جو سمجھتا ہے وہ میری بیٹی کو لے جا سکتا ہے، تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ اسی طرح زندگی گزارنے کا تمہیں حق نہیں ہے، کسی کو بھی جادو کے جال میں تم نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ میرے اسباب ہیں لڑکے، میں نے اسی دنیا کے خطرات سے بچایا، لیکن چونکہ آپ مداخلت کر رہے ہیں۔ مورگانا نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ایک ظالمانہ جادو کے ساتھ فلیکس کو پتھر میں بدل دیا۔ فلیکس اب پتھر کا بن چکا تھا۔ نہیں ماں، براہ کرم یہ آپ نہیں کر سکتے، میں اس سے پیار کرتی ہوں، مہربانی کر کے آپ مجھے ایسا کرنے دیں۔ محبت بیوقوف بچے، محبت کمزوری ہے، یہ اندھا اور بند کرنے صرف اس کے لیے رکھا گیا ہے۔ آپ غلط ہیں ماں، محبت طاقت ہے، مجھے معلوم ہے۔ دل ٹوٹا ہوا لیکن عزم تھا، اس نے جان لیا کہ وہ اکیلی نہیں رہ سکتی، وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اس نے جنگل کی گہرائیوں میں رہنے والے ایک کوشہ نشین سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے پایا کہ وہ اکیلا ہے جسے وہ جانتا تھا کہ وہ آئے گی،
وہ جادوگرنی کی بیٹی، تم اس کا جادو توڑنے آئی ہو؟ جی میری ماں نے جیسے میں پیار کرتی تھی اسے پتھر کا بنا دیا ہے، میں اسے واپس لانے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ آپ کی مدد کا جادوگر بہت طاقتور ہے، اس لیے اسے زیادہ طاقت کی ضرورت ہوگی۔ لعنت توڑنے کے لیے تمہیں اپنا دل کھولنا ہوگا اور اس محبوب کی سچائی بیان کرنی ہوگی۔ نئی امید کے ساتھ اس میں باغ میں آ گئی اور اس کا دل تیزی سے فلیکس کے مجسمے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ فلیکس، اگر تم مجھ سے سن سکتے ہو، وہ میرا دل تمہارے لیے ہے۔ اس دنیا میں کوئی لعنت، کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور الفاظ سچائی سے گونج رہے تھے۔ اچانک ایک سنہری روشنی نے فلیکس کے مجسمے کو گھیر لیا اور پتھر ٹکڑے ہو کر ٹوٹنے لگا، یہاں تک کہ فلیکس دوبارہ آزاد ہو گیا۔ اس میں تمہاری محبت نے جادو توڑ دیا، آپ نے مجھے موت سے بھی بدتر قسمت سے آزاد کیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اس لعنت کو زیادہ دیر تک مضبوط نہیں رکھ سکتی۔ واپس آنے کے لیے شکریہ۔ مورگانا سائے میں چھپی ہوئی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جس سے محبت کو دبانے کی کوشش کیا، وہ دیکھ سکتی ہے کہ وہ غلط تھی۔ اس کے پاس فلیکس اس کے پاس آئی۔ شاید میں نے غلط اندازہ لگایا، میں آپ کو اس جگہ سے باندھ کر محفوظ رکھنے کی کوشش کی، لیکن محبت سچی محبت ہے، بندھی ہے، قابو میں نہیں آ سکتی۔ اب میں سمجھ گئی ہوں، جادو میرے بچے، آپ آزاد ہیں، میں آپ کو آپ کی طاقت واپس دیتی ہوں۔ آپ کی محبت اور طاقت کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ اور یوں مورگانا کی ناگواری کی اجازت کے ساتھ ایسی اور فلیکس باغ سے نکل کر مل کر ایڈوریا واپس آ گئے، جہاں ان کا لوگوں نے استقبال کیا اور ان کی خوشی آواز میں گونج رہی تھی جبکہ وہ جشن منا رہے تھے۔ ان کی محبت نسلوں تک یہ اکیلی کہانی بن گئی اور سب اندھیرے ختم ہو گئے۔ سچے پیار کو کم طاقت میں نہیں سمجھا جا سکتا۔